ایک بندے نے کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور اب جس کو چیٹ کیا تھا وہ تو قسم پرسی کی حالت میں، اور جس نے چیٹ کیا تھا وہ خوشحالی کی حالت میں۔ اب وہ معاشرے میں بتا کیا رہا ہوتا ہے، دیکھو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوشحال رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں، اور دیکھو جس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کو قسم پرسی کی حالت میں رکھا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ یہ بتا رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دیں۔ یہ جن کو میں نے خوشحالی عطا کی ہے نا، چند روز کے لیے عطا کی ہے، ان کی زندگی میں بہاریں عطا کی ہے تو چند روز کے لیے عطا کی ہے، لیکن جو حق والے ہیں نا، اگر وہ قسم پرسی کی حالت میں بھی ہیں تو وہ بس اس بات کا انتظار کر لیں، ہمارے حضرت اس پر بولا کرتے تھے، وہ اس بات کا انتظار کر لیں کہ آنے والا وقت حق پرستوں کا ہے۔ آنے والا وقت کیا ہے بھائی؟ ہاں، آنے والا وقت حق پرستوں کا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل میں سارے ایمان والوں کو تسلی دی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ایک شخص جو پھانسی کا مجرم ہے، پھانسی کا مجرم ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ وہ جیلر اس کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، بریانی بھی کھلاتا ہے اس کو، اس کی آخری خواہش بھی پوچھتا ہے بھائی تو آخری خواہش بتا دے، تو بتاتا ہے، اس کی آخری خواہش بھی پوری کی جا رہی ہوتی، ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ابھی عارضی مجرم ہے، جو 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر چھٹنے والا ہے، وہ یہ کہنے لگے اپنی دال کھاتے ہوئے، یار دیکھو وہ تو پھانسی کا مجرم ہے، اس کو بریانی کھلائی جا رہی ہے، اس کو سارے عیش و عشرت دیے جا رہے ہیں، میں تو عارضی مجرم ہوں اور مجھے دال کھلائی جا رہی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے نا بیوقوفی یا نہیں ہے؟ ارے ابھی اس کا انجام تجھے نہیں معلوم، ابھی اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تو ابھی ان کو سہولت دی گئی ہے یہ مجرم پھانسی گئی، تو اس میں تجھے کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ تو ابھی 2-3 مہینے کے اندر چھوٹ جائے گا، پھر تیرے لیے عیش و عشرت ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ جانتے ہیں، حیات طیبہ، کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اور چٹائی کا بستر ہے اس پر لیٹے ہوئے، پھر نظر دوڑائی تو ایک تکیہ نیچے لگا ہوا جس میں کھجور کی چھال، کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا وہ بھرے ہوئے، اس سے تکیہ بنایا، اور ایک مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، اور ایک اور چیز ٹنگی ہوئی ہے جس سے رنگا جاتا ہے، رنگ دیا جاتا ہے۔ یہ کل ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی چیزیں بتا رہا ہوں، حجرہ مبارک کی چیزیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور رونے لگے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو شرکیات کرتے رہتے ہیں، یہ تو اتنے عیش و عشرت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے عمر غور سے سن لو، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے
آخرت ہے. اور یاد رکھو اگر میں اللہ سے چاہتا تو مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ چلتے. لیکن مجھے ہی یہ زندگی پسند نہیں ہے. یہ تو سارا میری چاہت پر چھوڑا ہے نا, مجھے اختیار دیا ہے, اور جو میں نے چنا ہے یہ بھی اختیار ہے. یہ تو میں نے اپنے اختیار سے چنا ہے. میں ان کی طرح زندگی گزارنا نہیں چاہتا. بھئی آپ کو تو معلوم ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی, یا رسول اللہ کام بہت زیادہ ہو گیا گھر کے اندر, ایک خادمہ دے دیں. مال غنیمت آیا ہے, اس میں سب آئے, تو اس میں سے ایک خادمہ مجھے بھی دے دیں. فرمایا اے فاطمہ, خادمہ چاہتی ہو یا تمہیں میں اس سے بہتر کوئی چیز بتا دوں جو تمہاری آخرت کے اندر بھی کام آئے. سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ دینا نہیں چاہتے. کائنات کی سب سے عظیم ترین بیٹی ہے, کوئی ان جیسی اولاد نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ. تو وہ سمجھ گئی, بولا یا رسول اللہ اس سے بہتر چیز ہے تو وہ دے دیں. فرمایا اے عائشہ, فجر کی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. تمہارے دین بھر کی تھکان کو اللہ دور کر دیں گے, تمہیں طاقت عطا فرمائیں گے, اور اللہ تمہارے سارے کاموں کی کفیل بن جائے گی. اس کے پڑھنے سے یہ برکت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی تنگی کے اندر ہے, کوئی مقروض ہے, کوئی پریشان حال ہے, جس کے کام کے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہیں, کام نہیں ہوتے, تو وہ یہ عمل کرنا شروع کر دے, اللہ کے حکم سے ساری برکتیں اس کی بحال کر دی جائیں گی, رزق کے اندر فراوانی ہو جائے گی, اور اس کے قرضوں کو اتار دیا جائے. دونوں جہاں کی کنجی ہے اس کے اندر. ایسا عمل بتایا ہے, اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں, تسبیحات فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. پھر ایک دفعہ روٹی پکائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی, اور ایک روٹی اپنے لیے پکائی. تو جیسے ہی اپنی روٹی لیے, جو روٹی بنی تھی وہ لقمہ لینے لگی, تو ایک دم خیال آ گیا میرے ابا جان کا کیا حال ہوگا, پتہ نہیں کھانا کھایا نہیں کھایا. فوراً آدھی روٹی توڑی, آدھی اپنے لیے رکھی, آدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوڑھنی میں باندھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی. فرمایا کہ ابا جان, میں نے روٹیاں بنائی تھی, ایک علی کو دے کر آ رہی ہوں, ایک اپنے لیے بنائی تھی, لیکن جیسے ہی منہ تک ہاتھ گیا تھا تو آپ کا خیال آ گیا, پتہ نہیں آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ 3 دن ہو گئے اس پیٹ کے اندر ایک جو کا دانہ نہیں گیا, 3 دن. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کو سکھا کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھا کے گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین. آپ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خود ہی خیال آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا دودھ کے اندر شہد کو ڈال کر لایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے اندر جو شہد ڈالا گیا تھا اس کو تناول کرنے سے منع فرما دیا. نہیں، یہ شہد الگ ایک سالن ہے، دودھ ایک الگ سالن ہے. اور میں دو سالن اکٹھے نہیں کھا سکتا نہ پی سکتا. عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب دودھ کے اندر شہد ڈال کر دیا گیا تو پیالہ پکڑتے ہی رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے ہچکیاں بن گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا ہم سمجھے کہ اب ان کا رونا چپ نہیں ہوگا، یہ چپ ہی نہیں ہوں گے. اتنا روئے تو کتنا روئے ہوں گے، کتنے گھنٹے روئے ہوں گے، بتاؤ تو صحیح. کہ صحابہ کرام کا ذہن بن گیا کہ یہ اب چپ نہیں ہوں گے. 2 منٹ میں کسی کا ذہن نہیں بنتا، 5 منٹ میں ذہن نہیں بنتا ہے کسی کا، 10 منٹ میں ذہن نہیں بنتا ہے. کچھ گھنٹے روئے ہوں گے تبھی ذہن بنتا ہے نا. اب صحابہ کرام کا ذہن بن گیا کہ بھئی اب یہ چپ نہیں ہوں گے. پھر چپ ہوئے، پھر دوبارہ پیالے کو اٹھا کر منہ تک لے کے گئے، پھر دوبارہ رونا شروع. اور کافی دیر تک روتے رہے. پھر صحابہ کرام کا ذہن بنا دوبارہ کہ اب دوبارہ چپ نہیں ہوں گے. تو سب نے پوچھا امیر المومنین بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، بتائیں تو صحیح. تو فرمانے لگے کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے یوں کر، تو میں نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، آپ کس کو بھگا رہے ہیں؟ فرمایا اے ابو بکر یہ دنیا میرے پاس آ رہی ہے، میں اس کو بھگا رہا ہوں یوں کر کے. اور یہ بھاگ تو رہی ہے لیکن بھاگتے ہوئے یہ کہہ کر جا رہی ہے کہ آپ تو میرے ہاتھوں سے بچ گئے لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائیں گے. آپ تو بچ گئے ہو لیکن آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائیں. تو کہیں ان لوگوں میں تو شمار نہیں ہو گیا. اس وجہ سے یہ بات یاد آئی تو میں رونا شروع کر دیا کہ یہ دودھ اور شہد کا پیالہ میرے سامنے کیسے آ گیا. بھئی ہم تو استعمال کرتے نا، میں ان کا زہد بتا رہا ہوں. ہمیں کافر کی جو خوشحالی ہے وہ تعجب میں ڈالتی ہے نا. ہمارے یہاں پر بات ہی کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بات ہی یہ ہوتی ہے نا کہ کافر نے کیسی ترقی کر لی ہے، کافر نے کیسی ٹیکنالوجیز حاصل کر لی ہے، کافر کیا کرتا جا رہا ہے، اور مسلمان وہیں کا وہیں ہے، ایمان والا وہیں کا وہیں ہے. تو ہمیں جب بھی احساس دلایا جاتا ہے، احساس کیا دلایا جا رہا ہے؟ تو دنیا کی ترقی کا احساس دلایا جا رہا ہے. لیکن تو بتا اپنی روحانی ترقی کا تو بتا، تو کتنا روحانی طور پر نیچے گرتا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے قارون کی طرح.
ایسا ہی ہو رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, ہم قارون کی طرح دھستے جا رہے ہیں, دھستے جا رہے ہیں, دھستے جا رہے ہیں. تو کسی کو کہاں احساس ہے اس بات کا؟ تو یہ تنزلی ہے یا نہیں, یہ بتائیں مجھے. ایمان والے کے لیے یہ تنزلی کا راستہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں تو بات کرے, وہ کافر کی پڑھائی کے بارے میں تو بات کر رہا ہو, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ, تفاسیر اور مسائل کے بارے میں بات نہ کر رہا ہوں. کتنا آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, کتنا معلوم ہے, کتنا پتا ہے. ایک سی اے والا جو ہے نا, سی اے والا بندہ, وہ حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا رہا ہوتا ہے, بولتا ہے یار اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, کچھ حاصل ہی نہیں کیا, یار دیکھو میرے پاس جاب بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, ساری چیزیں. یہ حافظ قرآن وہیں پر ہی بچوں کو 2,000 روپے کے ٹیوشن دے رہا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, یہ اس پر آیت فٹ ہوتی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی چند روزہ یا ان کے عیش و عشرت تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے, ان کا ادھر سے ادھر جانا پھرنا, تجارت کرنا, یہ سب تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے, ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر تو دھوکے میں نہ آ جائے. یہ بتایا جا رہا ہے. ایک بندہ مطلب بڑے آرام سے, یار دیکھو کیسے طریقے, ایک بندے نے مجھے بولا یار پاسپورٹ کی اہمیت دیکھو, امریکن پاسپورٹ کی کیا اہمیت یار, ہر جگہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. تو کس وجہ سے پاسپورٹ کی اہمیت ہے؟ آرام سے چلا جاتا ہے نا. کس وجہ سے یہ پاسپورٹ کی اہمیت؟ دنیا کے ترقی کرنے کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں بھائی. دنیا کی ترقی کرنے کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے. ہم نے یہی سمجھا بس صرف. جب آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ان کی پاسپورٹ کی ترقی یا ان کا پاسپورٹ کا وزن ان کے ڈالر بڑھنے کی وجہ سے ہے, ان کا سپر پاور ہونے کی وجہ سے ہے, انہوں نے دنیا کے اندر ایسی ترقی کی اس وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ان کی پاسپورٹ کے اندر جو وزن آیا وہ دنیا کی وجہ سے آیا نا وزن. اچھا ایمان والے کے پاسپورٹ کون سا ہے؟ اس کے اندر وزن کس طرح آئے گا؟ حیات طیبہ کا وجہ سے اس کے اندر ویلیو پیدا ہوگی. اگر حیات طیبہ کو اختیار کر کر چل رہا ہے تو اس پاسپورٹ کے اندر وزن ہے. اگر حیات طیبہ کو اختیار کر کر نہیں چل رہا ہے, اس پاسپورٹ کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. جس طریقے سے یہ دنیا کے ہر چپے چپے کے اندر گھوم رہے ہیں نا, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, آرام سے جاتے ہیں, آرام سے لے لیتے ہیں ویزا ساری جگہ. ایسے ہی مسلمان اگر حیات طیبہ میں چلے گا, جنت کے چپے چپے کے اندر گھومے گا, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کو.